इमरान खान साहब ने आज अडयाला में गुफ्तगू की है। पहले जरा उनकी गुफ्तगू सुन लें, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और 2 और 2 4 की तरह बात कर रहे हैं, दो टोक पैगाम देते हैं और वाज़ेह तौर पर देते हैं। क्योंकि इस वक्त हालात तो वाक़यात ये हैं कि काजी फायज ईसा साहब खुलकर सामने आ चुके हैं और उन्होंने एक ऐसा फैसला दे दिया और उनके साथी जज ने इख्तलाफ किया उनसे। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने सीनियर मोस्ट सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इख्तलाफ किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद उम्मीदवारों की 3 सीटें जो कि वो जीते हुए थे, वो सीटें काजी साहब ने मुस्लिम लीग नवाज के हवाले कर दी। और इस तरीके से मखसूस नशिस्तों का जो केस का फैसला आया है, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो लगता यह है कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं। और फिर काजी साहब ने उसमें बहुत कुछ लिखा और इलेक्शन कमीशन की शान में ऐसे ही लिखा है कि बस इलेक्शन कमीशन की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, खुदा ना खास्ता वो एक मुकद्दस चीज है, वो आइन को तोड़ें, वो जमहूरियत को तोड़ें, वो इलेक्शन चोरी करें, वो जाली नताइज जारी करें, वो जाली फॉर्म 47 जारी करें, वो फॉर्म 45 को रद्दोबदल कर दें, वो गिनती तब्दील कर दें, वो वोटों के नताइज तब्दील कर दें। ये सब कुछ जो है उसके बाद जो सामने आता है कि वो सब कुछ कर दें, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कहें। ये काजी फायज ईसा साहब का चल रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक्सटेंशन का मामला है, एक्सटेंशन आगे से आगे चले जा रही है। 2/3 अक्सरियत किसी भी तरीके से दिलानी है और 2/3 अक्सरियत काजी साहब अब इस तरीके से दिलाना चाहते हैं कि रिकाउंटिंग के लिए आए मेरे पास और मैं सीटें उठा के वापस करता जाऊंगा और इस तरीके से आइन को तोड़ना है तो आप तोड़ें, मेरी खातिर तोड़ें, मेरी एक्सटेंशन की खातिर तोड़ें, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तो ये एक्सटेंशन एक नहीं कई एक्सटेंशन हैं। तो बहरहाल आते हैं जी, इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू किया है और इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी गई और आइन को तोड़ कर यह काम किया गया तो फिर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आप तैयार रहें और स्ट्रीट पावर हम शो करेंगे, एहतजाज करेंगे, गली बाजारों में होगा और भरपूर तरीके से होगा। हुकूमत ने अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हमारे हालात, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं और ये बात दुरुस्त है। मैं भी इस बारे में मुसलसल बयान कर रहा हूं कि बांग्लादेश के हालात, बांग्लादेश में सिर्फ एक कौमियत है, वो बंगाली है। पाकिस्तान में बहुत सारी कौमियतें हैं और 4 सूबे हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान उसके अलावा है, कश्मीर उसके अलावा है, हर जगह पे आग लगी हुई है और उस आग को बुझाने के लिए ताकत का इस्तेमाल जो है वो मजीद उस आग को बढ़ाएगा। इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे हालात बांग्लादेश से ज्यादा हैं, बुरे हैं और इमरान खान ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात का मुआवजा उन्होंने का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हसीना वाजिद ने आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ अपने लगाए हुए थे बांग्लादेश में, और आर्मी चीफ अपना था, चीफ जस्टिस अपना था, पुलिस चीफ अपना था, लेकिन उन्होंने हसीना वाजिद इसके बावजूद कामयाब नहीं हो सकी और अवाम ने ये फस्तायत कबूल नहीं की। और उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को दीवार से लगाया हुआ था और सिर्फ दीवार से नहीं लगाया हुआ था बल्कि लोगों को फांसियां दी गई थी, सजा मौत दी गई थी, लापता किया गया था, ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया गया था और उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनके साथ भरपूर किस्म की मुआवनत कर रहे थे और वो भी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान में भी हुई हैं और हो रही हैं। इमरान खान साहब ने कहा इलेक्शन से पहले 9 मई के नाम पर हमारी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और 9 मई की स्टेज जिन्होंने चुराई है उन्होंने ना ही 9 मई किया है। उन्होंने कहा कि 9 मई की जो स्टेज जिन्होंने तैयार की थी और जिनके पास फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, ये उन्हीं का कारनामा है 9 मई का और हमारा नहीं है। हमारी आधी लीडरशिप को पकड़ के जेल में डाला गया और आधी लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई, बाकियों को वीगो डाले के जरिए पार्टी छुड़वा दी गई और चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिले हुए थे और आर्मी चीफ ने उनकी सपोर्ट की। और वो बिल्कुल इमरान खान साहब ओपनली कह रहे हैं, बबांगे दोहल कह रहे हैं और यही किरदारों का नाम किसने लिया था? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम भी, चीफ जस्टिस का नाम भी इलेक्शन कमिश्नर पिंडी लियाकत चट्टा ने भी लिया हुआ है। बांग्लादेश में तलबा ने खौफ का बुत तोड़ डाला है और बांग्लादेश में जब लोग बाहर निकले तो फौज ने अपनी आवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। हसीना वाजिद ने तालिब इल्मों पर जो जुल्म किया वो बैकफायर हो गया और इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ नहीं। 8 फरवरी को जुल्म के बावजूद हमारी पार्टी जीती और 8 फरवरी को जीती और इस वक्त इमरान खान के साथ, इस वक्त पीटीआई के साथ 90% अवाम हैं
یہ بات انہوں نے کہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ خالدہ ضیاء کے ساتھ وہ عوام نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بنگلہ دیش کی اپوزیشن سے کہیں زیادہ ہے، اور ہمارا نوجوان پڑھا لکھا پرامن بھی ہے اور قانون کو بھی سمجھتا ہے، آئین کو بھی سمجھتا ہے، تو اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ باہر نکلے۔ اور خالدہ ضیاء کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی مقبولیت، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی مقبولیت، ہماری مقبولیت زیادہ ہے، اور الیکشن میں بڑا فراڈ کیا گیا، اور اب ان کو خدشہ یہ ہے کہ حلقے کھلے تو ان کی ساری چوری اوپن ہو جائے گی، اور انہی حلقوں کو کھلنے سے بچانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ کچھ نہیں دیکھ رہے کہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، جمہوری روایات کیا ہیں، بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں۔ وہ بالکل دوسری طرف کھڑے ہیں۔ ایک طرف خود قاضی صاحب مخصوص نشستوں کے کیس میں کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہا، اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح طور پر نہیں سمجھا، اس کی غلط تشریح کی۔ اور پھر قاضی صاحب خود مخصوص نشستوں کے کیس میں کہتے ہیں کہ نہ ہی الیکشن شفاف تھے، نہ ہی غیر جانبدار تھے، نہ ہی ایمانداری سے کرائے گئے، اور ادھر 3 سیٹیں اٹھا کر اور اسی الیکشن کمیشن کے کہنے پہ وہ سیٹیں دی جا رہی ہیں، نون لیگ کے کہنے پہ واپس۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن بہت بڑا فراڈ تھا، اور اب ان کو خدشہ ہے کہ اگر حلقے کھلیں گے تو یہ پکڑے جائیں گے، اس لیے ٹریبیونلز میں اپنے ججز کو بٹھانا چاہتے ہیں، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ اتنا بڑا فراڈ کور نہیں ہو سکتا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اتنا بڑا فراڈ جو کیا ہے الیکشن میں، یہ کسی بھی صورت میں کور نہیں ہو سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، ان کو اگر پھانسی کے پھندے تک پہنچایا اور ان کا ڈکلائن شروع ہوا، تو وہ سارے کا سارا شروع ہوا تھا الیکشن میں دھاندلی سے، اور ان کی خواہش جو ہے ان کو لے ڈوبی کہ مجھے 2/3 اکثریت چاہیے، اور انہوں نے یہ کام کیا۔ اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا، تو قومی اسمبلی کا الیکشن پہلے الگ الگ دن میں ہوتے تھے، 2 دن کا وقفہ ہوتا تھا، پہلے قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا، پھر صوبائی اسمبلیوں کا ہوتا تھا، بعد میں پھر ترمیم کر کے ایک ہی دن یہ کیا گیا تھا۔ تو 1977 میں مارچ 77 میں قومی اسمبلی کا جب الیکشن ہوا، اس میں 2/3 اکثریت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی خواہش اور دھاندلی جب کی گئی، تو پھر صوبائی اسمبلیوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا اپوزیشن نے اور پاکستان قومی اتحاد نے، اور پھر دوبارہ الیکشن نہیں ہو سکے اور تحریک شروع ہوئی۔ اور اگر وہ سادہ اکثریت پہ بھٹو صاحب رہتے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کی حکومت بن جانی تھی، لیکن وہ آئین میں ترمیم کرنا چاہتے تھے 2/3 اکثریت حاصل کر کے زور زبردستی سے، لہذا وہی کام اس وقت کیا جا رہا ہے۔ پہلے الیکشن چوری کیا گیا، پہلے الیکشن پری پول ریگنگ کی گئی، ایک فستائیت اور طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا جیسے بھٹو صاحب نے کیا تھا، اور فیڈرل سیکورٹی فورس کے ذریعے یہاں پہ ساری فورس استعمال کی گئی، اور پھر پولنگ ڈے پہ دھاندلی کی گئی، پھر نتیجے تبدیل کیے گئے۔ وہ بھٹو صاحب نے جو کیا تھا وہ اس وقت ہوا، اور اب قاضی صاحب جو ہیں وہ 2/3 اکثریت اس طریقے سے دلوانا چاہتے ہیں تاکہ ہم آئین بدل سکیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں۔ راولپنڈی کے سابق کمشنر نے 70 ہزار سے جیتنے والوں کو ہروانے کا بیان دیا ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ذرا ان کی گفتگو بھی سن لیں، اور وہ ہیں کہاں وہ بھی پتہ کروانا چاہیے۔ اور پتن نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف کے حلقے میں 74,000 ووٹ ڈالے گئے اور اس کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کو کنورٹ کر دیا گیا فتح میں۔ پتن کی رپورٹ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ اور اورون چودھری کے حلقے کی بھی ہے، وہاں پہ 1 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ اسی طریقے سے جعلی تیار کیے گئے۔ مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دے رہے، پہلے انہوں نے 2 صوبوں میں الیکشن نہ کروا کے آئین کی خلاف ورزی کی، اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی پارٹی کو اسٹریٹ موومنٹ کا نہیں کہا، 9 مئی سے پہلے بھی پرامن احتجاج کی کال تھی۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تو پھر ہم اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جائیں گے اور تحریک شروع کریں گے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ملکی معیشت خراب ہے، احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ موجودہ حکومت 2/3 اکثریت کو قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس تعینات کر سکے۔ قوم انتظار کر رہی ہے، لاوا پک چکا ہے، صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے، اور جو سب کو تباہ کر دے گی۔ یہ جو مرضی کر لیں، پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی۔ میں کال دینے لگا ہوں، لاوا پکا ہوا ہے، لوگ تیار رہیں۔ میں ان کو وارن کر رہا ہوں، خوف کا بوت ٹوٹ چکا ہے، اب لوگ جیلوں میں جانے اور جان دینے پر تیار ہیں۔
اور پاکستانی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ پر بھی اب حملے کیے جا رہے ہیں، اور اگر پاکستان میں آئین توڑیں گے تو نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کو مزید بٹھانا چاہتے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد نے الزام عائد کیا کہ بنگلہ دیش میں میری حکومت امریکہ نے گرائی۔ یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے، کہ ہمارے پاس تو سائفر کی صورت میں ایک باقاعدہ طور پہ ایویڈنس موجود ہے، ایک ڈاکومنٹ موجود ہے، مجھے نہیں معلوم حسینہ واجد کے پاس کیا معلومات ہیں۔ اور اس کے بعد صحافی نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل میں یہ اپنے جج بٹھانا چاہتے ہیں تو الیکشن کمیشن نے فراڈ کیا ہے، کیا ہم اس سے امید کریں کہ وہ انصاف دیں گے؟ اور جب آپ کو امپائر پر اعتبار نہ ہو تو انصاف کس سے مانگیں گے؟ ہم نے اس کے لیے اسٹے حاصل کر رکھا ہے۔ اور مخصوص نشست سے متعلق سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ آیا ہے، تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی، اور اب یہ دوبارہ 2/3 اکثریت حاصل کر کے آئین میں بھی ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، حالانکہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں نے محمود خان اچکزئی کو سیاستدانوں سے مذاکرات کا اختیار دیا ہوا ہے، پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب نے کو اختیار دیا ہوا ہے وہ پی ٹی آئی مذاکرات کرے۔ اگر ہم سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے موجودہ حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے مطالبات ریجیکٹ کرنے ہیں تو ریجیکٹ کر دیں، میں بات ملک کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آرمی چیف نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے بات نہیں کرنی، نہ کریں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ عاصم منیر کو سوچنا چاہیے فوج کہاں کھڑی ہے اور قوم کہاں کھڑی ہے۔